पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार सुधीर की बेटी लैलपुर के चकले में जवान होने लगी तो सुधीर ने उसे वहां से अगवा करने की कोशिश की, लेकिन वहां के कंजरों ने ये कोशिश कैसे नाकाम बना दी। वो लड़की कौन है और आजकल क्या करती है। सुधीर सनफे नाज़िक में खास दिलचस्पी रखते थे और उनकी चाहने वालियों में बहार बेगम का नाम भी शामिल है। इसी तरह सुधीर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बहुत सी लड़कियों ने उससे शादी कर ली थी और फिर जिस तरतीब से सुधीर ने शादियां की उसी तरतीब से तलाकें भी दे दी। वालिद को बरतानवी फौज ने फांसी पर लटका दिया तो बेटा वही गमो गुस्सा लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कहर बरसाता रहा। ये उस बड़े लेजेंड की कहानी है जिसके आगे सुल्तान राही भी एक्स्ट्रा के किरदारों में नजर आए। ज़ेबा की सुधीर से इंतकामी शादी किस तरह हुई और इसका इंजाम कितना भयानक हुआ। इस वीडियो में फिल्म स्टार सुधीर की जिंदगी के कई ऐसी हकीकतों के बारे में बताया गया है जिसे आज से पहले कोई नहीं जानता। वीडियो को तो लाजमी और अभी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान की फिल्मी सनत में सबसे पहले जिस हीरो को जंगजू हीरो का लक़ब हासिल था वो सुधीर थे। खालिस पठान, आला ख़ानदान, खुश शक्ल, खुश एतवार और आला दर्जे के शिकारी और निशानेबाज। शाइस्तगी और खुश इखलाकी उनके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाती तो पल भर में आग बगोला हो जाते थे। फिल्मी दुनिया में सुधीर को हमेशा एहतराम और खौफ के मिले जुले जज्बात से देखा गया। किसी ने कभी उनकी पठानियत को ललकारने की जुर्रत नहीं की थी। उनका असल नाम शाहजमान खान अफरीदी था, लेकिन फिल्मी सनत में सुधीर और लाला सुधीर के नाम से मशहूर हुए। सुधीर की फिल्मी जिंदगी का आगाज तकसीम हिंद से पहले बम्बई में बनने वाली फिल्म फर्ज से हुआ था। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने हिदायतकार शेख मोहम्मद हुसैन की फिल्म हिचकोले से अपने पाकिस्तानी कैरियर का आगाज किया, लेकिन उन्हें ब्रेक थ्रू मलका तरन्नुम नूरजहां की फिल्म दुपट्टा से मिला था, जिसमें वो अजय कुमार नामी एक गुमनाम अदाकार के मुकाबिल सेकंड हीरो थे, लेकिन पूरी फिल्म पर छाए हुए थे। ये फिल्म बहुत सुपरहिट हुई। इसमें नूरजहां के अलावा नफीसा बेगम, बब्बू जहरा और मेहमान अदाकारा के तौर पर यास्मीन को भी मुतारिफ करवाया गया। 1954 में गुमनाम के बाद बनने वाली फिल्म सस्सी पहली उर्दू फिल्म थी जो गोल्डन जोबली साबित हुई, जिसमें टाइटल रोल सबिया खानम ने अदा किया था। 1956 में सुधीर पहली पंजाबी फिल्म माही मुंडा में मुसरत नज़ीर के साथ जलवागर हुए और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की मेन कास्टिंग में इलियास कश्मीरी, नज़र, जीनत माया देवी, चुन के साथ और भी कई फनकारों को शामिल किया गया। फिर छोटी बहू के बाद सुधीर की एक और सुपरहिट फिल्म बागी रिलीज हुई। ये वो फिल्म थी जिसमें सुल्तान राही बतौर एक्स्ट्रा पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। ये बरतानवी सल्तनत के बागी अकबर खान की सच्ची कहानी पर पहली एक्शन पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे चीन में भी रिलीज किया गया। उसके बाद हातिम, दाता, आंख का नशा और आखिरी निशान के बाद करतार सिंह जैसी तारीखी फिल्म भी उनके क्रेडिट पर है। इस शाहकार और तारीख साज फिल्म के खालिक सैफुद्दीन सैफ थे, जो इत्फाक से खुद हिजरत करके अजाबो करब से गुजर कर आए थे। इस फिल्म में अदाकारी का सबसे बड़ा क्रेडिट अलाउद्दीन को जाता है, जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में पहली बार करतार सिंह के टाइटल रोल में फिल्म बीनू को बेहद मुतासिर किया। सुधीर इस फिल्म के रिवायती हीरो थे। इस फिल्म में उमरदीन का यादगार किरदार सुधीर के सिवा उस दौर का कोई और अदाकार अदा कर ही नहीं सकता था, जिसकी फिल्मों में पहचान ही एक गैरतमंद, बहादुर और एक मिसाली जवान की थी। इस फिल्म में मुसरत नज़ीर की अदाकारी बहुत ही काबिल तारीफ थी, इसलिए तो उसे पंजाबी फिल्मों की पहली आइडियल हीरो का एजाज़ हासिल है। अपने मुख्तसर लेकिन कामयाब फिल्मी कैरियर में उसकी जोड़ी खसूसन सुधीर के साथ बड़ी मकबूल हुई थी। यके वाली, माही मुंडा और बागी के बाद इस जोड़ी की ये एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 1964 में सुधीर की दो और सुपरहिट फिल्में डाची और फरंगी रिलीज हुईं। डाची भी सुधीर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नीलो एक सुपरहिट पंजाबी फिल्म में सरे फरिश्त हैं। उसके बाद 1964 में भट्टी बरादरान ने फिल्म चन मखना में सुधीर को रानी और सलूनी के साथ कास्ट किया। इस फिल्म के डायरेक्टर कैफी और प्रोड्यूसर नदीम अब्बास थे। इस फिल्म को रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ और रोजीना की कॉमेडी, नूरजहां, माला, नसीम बेगम और इनायत हुसैन भट्टी के गानों ने सुपरहिट बना दिया।
بھٹی برادران کی یہ پہلی میوزیکل فلم تھی جس نے گولڈن جوبلی منائی۔ مسرت نذیر کے ساتھ سدھیر کی ایک اور لازوال فلم گڈا گڈی بھی بہت ہٹ ہوئی، جس کی کہانی مشہور مصنفہ ناول نگار رضیہ بٹ کے افسانے گڑیا سے کاپی کی گئی تھی۔ جب رنگین فلموں کا دور آیا تو سب سے پہلے پاکستان میں سدھیر کی فلم گل بکولی تھی جو کلرفل پرنٹ میں ریلیز کی گئی۔ اس فلم میں سدھیر کے ساتھ ایک نئی لڑکی جمیلہ رزاق کو کاسٹ کیا گیا۔ یہ فلم بہت زیادہ ہٹ ہوئی، مگر اس فلم کی ہیروئن جمیلہ رزاق اپنی والدہ سلطانہ کی طرح گمنامیوں میں کھو گئی۔ حالانکہ انہوں نے ایک فلم ہم ایک ہیں پروڈیوس کی، لیکن یہ فلم فلاپ ہو گئی اور اس طرح اس اداکارہ کا کیریئر بھی زمین بوس ہو گیا۔ 1968 میں ایم جے رانا کی ڈائریکشن میں بننے والی سدھیر، نیلو اور سلمیٰ ممتاز کی فلم جگ بیتی تھی، جس نے کراچی سرکٹ میں سلور جوبلی منائی۔ یہ ایک عظیم سوشل فلم تھی۔ اس میں سلمیٰ ممتاز کی کارکردگی کو سب سے زیادہ سراہا گیا۔ ماہی وے مینو بنگلہ پوادے یہ رونا لیلا کا اس فلم میں پہلا پنجابی گانا تھا۔ اگر سدھیر کی فلم جانی دشمن، پگڑی سنبھال جٹا، تواڈی عزت دا سوال کی بات کریں تو سدھیر کے ساتھ ان فلموں کا کریڈٹ مظہر شاہ کو بھی جاتا ہے، جس کی بڑک ان فلموں میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ میں اڈی مار کے ترتی ہلان والا جوانا، میرا نام لے کے ماما بال ڈراندیاں نے یہ بہت مقبول بڑکیں تھی۔ سدھیر ایک آل راؤنڈر اداکار تھے جو اپنے 40 سالہ فلمی کیریئر میں ہمیشہ مرکزی کرداروں میں نظر آئے۔ مار دھاڑ والی فلموں کے علاوہ رومانٹک اور لوک داستانوں پر بنائی جانے والی سسی، سونی، مرزا صاحبہ، دلہ بھٹی، گڈا گڈی، انارکلی اور نوراں جیسی بڑی بڑی فلموں کا ہیرو ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 60 اور 70 کا دور انتہائی مقابلے کا دور تھا، جس میں بڑے بڑے فلمی ہیروز موجود تھے۔ اس دور میں سدھیر کی پہچان ایک بھاری بھرکم ایکشن فلمی ہیرو کی تھی، جو ایک غیور، بہادر اور جوان مردی کے پیکر کے طور پر فلموں میں نظر آتے تھے اور عوام الناس میں اس قدر مقبول تھے کہ ان کی مقبولیت کا ریکارڈ اگر کسی نے توڑا تھا تو وہ صرف سلطان راہی تھے۔ بڑے بڑے سپر سٹار جن میں درپن، اسلم پرویز، محمد علی، وحید مراد، اعجاز، حبیب، یوسف خان، اکمل، سلطان راہی، بدر منیر، شہد اور عنایت حسین بھٹی وغیرہ نے سدھیر کے مقابل ثانوی کردار ادا کیے تھے۔ سدھیر خود پر گیت فلم بند کروانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ان کا ایکشن فلمی ہیرو کا وہ امیج تھا جو جنگ و جدل کے لیے تو آئیڈیل ہیرو تھے، لیکن رومانٹک کرداروں اور گانا گانے والے ہیرو کے لیے موزوں نہیں تھا۔ سدھیر نے کم و بیش 200 فلموں میں کام کیا اور ان کی تمام فلمیں ہی سپر ہٹ ثابت ہوئیں۔ ان کی 2 فلموں دلہ بھٹی اور یکے والی نے تو اتنا بزنس کیا کہ ان کی کمائی سے 2 بڑے نگار خانے، ایورنیو اور باری سٹوڈیو وجود میں آئے تھے۔ سدھیر نے اپنے وقت کی تمام معروف اداکاروں کے مقابل مختلف کردار ادا کیے، جن میں نور جہاں، صبیہ خانم، مسرت نذیر، یاسمین، آشا بھوسلے، لیلا، راگنی، زیبا، دیبا، شمیم آرا، ریحانہ، منور سلطانہ، حسنہ، نیلو، نجمہ، فردوس، نغمہ، سلونی، شیریں، بہار بیگم اور رانی نمایاں ہیں۔ سدھیر اپنی مردانہ وجاہت کی وجہ سے صنف نازک میں خاص کشش رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھریلو بیوی ہونے کے باوجود اور بھی 4 شادیاں کر لیں۔ سدھیر نے اپنے عروج کے دنوں میں اپنے زمانے کی سپر سٹار شمی سے شادی کر لی تھی، جو تادم آخر تک قائم رہی۔ وہ بہت اچھی گھریلو زندگی بسر کر رہے تھے۔ کسی زمانے میں شمی اور صبیحہ 2 پاکستانی فلمی صنعت کی چوٹی کی ہیروئنیں تھیں، جن میں سے ایک کو تو سدھیر نے اپنی بیگم بنا لیا تھا اور وہ اداکاری ترک کر کے گھرداری میں ہی خوش تھیں۔ سال کے بعد انہوں نے صرف ایک ہی فلم میں اداکاری کی تھی۔ یہ سدھیر کی ذاتی فلم تھی جس میں ہیرو، فلم ساز اور ہدایت کار خود سدھیر ہی تھے۔ اس کے بعد پھر کسی نے شمی کو کسی فلم میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ تقاریب میں بھی نظر نہیں آئیں۔ یہ وہ سدھیر تھے جن پر زیبا کی نگاہ انتخاب تھی اور انہیں یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ سارے پاکستان میں سدھیر ہی ایسے شخص ہیں جو محمد علی سے زیبا کی توہین کا بدلہ لے سکتے تھے۔ محمد علی سے تھپڑ کھانے کے بعد زیبا نے اپنے منہ پر کفل لگا لیا، مگر ان کا ذہن اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ وہ سدھیر کے ساتھ فلموں میں کام بھی کر رہی تھیں۔ اسی دوران میں ان دونوں کے مابین گہرے مراسم اور پھر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی۔
اور پھر ایک دن سب یہ جان کر حیران رہ گئے کہ زیبا نے سدھیر سے شادی کر لی ہے۔ زیبا نے یہ بم دراصل محمد علی پر پھینکا تھا، لیکن ساری فلم انڈسٹری میں اس کا دھماکہ سنا گیا اور اس کی لرزش محسوس کی گئی۔ زیبا ان دنوں ایک نہایت معروف ترین ہیروئن تھی اور کئی فلموں میں کام کر رہی تھی، اس لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ شمی کی طرح فلموں سے کنارہ کش ہو جائے۔ غالباً انہوں نے شادی کے وقت یہ وعدہ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ فلموں میں اداکاری ترک کر دیں گی، مگر سدھیر صاحب کے چاہنے والوں کو بخوبی علم تھا کہ بالآخر زیبا کو سدھیر کی بیگم بننے کے بعد فلمی سرگرمیوں کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ محمد علی پر اس خبر نے کیا اثر کیا یہ کوئی نہ جان سکا، اس لیے کہ انہوں نے اس موضوع پر کبھی کسی کے سامنے لب کشائی نہیں کی۔ وہ بالکل خاموش تھے، پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے اور فلموں میں زیادہ انہماک سے کام کرنے لگے تھے۔ ان کی مصروفیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ زیبا نے سدھیر سے شادی تو کر لی، کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہوا کہ سدھیر ایک خاص ڈسپلن کے عادی ہیں۔ ان کی بیوی ہوتے ہوئے زیبا پر کچھ پابندیاں عائد ہو گئی تھیں۔ وہ جب بھی شوٹنگ کے لیے اسٹوڈیو جاتی تھی تو ایک چکنا ملازم ان کے ہمراہ ہوتا تھا جو ان کے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھتا تھا۔ خود زیبا بھی سیٹ پر بہت لیے دیے رہنے لگی تھی۔ کہاں وہ ہر دم چہکنے والی زیبا جس کی موجودگی سے سیٹ پر رونق سی لگ جاتی تھی، جو حسن حسانے باتیں کرنے اور فکرے چست کرنے میں ماہر تھیں، اور کہاں یہ زیبا جو سنجیدگی کا نمونہ بن گئی تھی، بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ دوسرے لوگ بھی محتاط ہو گئے تھے، آخر وہ لالا سدھیر کی بیگم تھی۔ ہر ایک کو علم تھا کہ سدھیر صاحب ان معاملات میں پرانی قدروں کے قائل ہیں، اس لیے دوسرے لوگ بھی زیبا کے ساتھ احترام آمیز فاصلہ رکھنے لگے۔ زیبا سدھیر سے شادی کرنے کے بعد خوش نہیں تھی، وہ ایک آزاد پنچھی کی طرح زندگی بسر کرنے کی عادی تھی، مگر اب انہیں معاشرتی بندھنوں کے پنجرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ طرز زندگی ان کے لیے یکسر مختلف اور انوکھا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس سے مانوس اور نئے طور طریقوں کی عادی نہیں ہو سکی تھیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ سدھیر ان سے محبت اور ان کا خیال نہیں رکھتے تھے، مگر سدھیر کے رویے اور سختیوں سے وہ بہت بیزار تھی، اور اسی طرح ان کے گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے سدھیر اور زیبا میں طلاق ہو گئی، اور اس طرح زیبا سدھیر کی زندگی کا یہ باب بھی ختم ہو گیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سدھیر پہ فریفتہ ہونے والیوں میں بہار بیگم کا نام بھی شامل تھا، اور لیل پور کے چکلے کی گزرگاہوں پہ بھی سدھیر کے پاؤں کے نشان ملتے ہیں۔ سدھیر کا وہاں آنا جانا بھی رہتا تھا، اور اسی طرح لیل پور کے چکلے میں سدھیر کی بیٹی جوان ہونے لگی تو سدھیر نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے کنجروں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اس لڑکی کا نام سمر اقبال ہے جو مشہور گلوکارہ ہے۔ سدھیر نے 19 جنوری 1997 کو لاہور پاکستان میں وفات پائی۔ وہ لاہور ڈیفنس سوسائٹی کے